محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں ایک بہت بڑا فرق ہے. پچھلے جو نبی اور رسول تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حق اور باطل کے فیصلے کے لیے بھیجا، اور پچھلے جو نبی ہوا کرتے تھے ان میں سے بہت سارے نبی تو اپنے دور میں جھٹلائے گئے، ان کی بات کو لوگوں نے نہیں مانا. اگرچہ دلیل کی بنیاد پر وہ ہمیشہ اپنے مقابل قوم پر، مخالفین پر غالب رہتے تھے، لیکن مادی سطح پر، جس کو آپ سوشل، سماجی یا پولیٹیکل، سیاسی سطح پر آپ کہیں گے، بہت سارے نبیوں کو غلبہ نہیں مل سکا. کسی کو لوگوں نے قتل کر دیا، کسی کو علاقے سے نکال دیا، کسی کے ماننے والے بہت تھوڑے رہے. تو اس طرح سے زمین کی سطح پر، مادی سطح پر نبیوں کو غلبہ بہت ہی کم ملا ہے. ہاں، دلیل کی بنیاد پر، حق کی وضاحت کی بنیاد پر، مناظرے کی بنیاد پر نبی ہمیشہ غالب آئے. اکیلے ابراہیم علیہ السلام پوری حکومت نمرود کے مقابلے میں غالب آ گئے. لیکن مادی اعتبار سے کہ سیاسی حکومت قائم ہو، اللہ کی شریعت نافذ ہو اور باطل کو نکال دیا جائے، ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا، بہت کم ایسا ہوا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں، اور بہت کم عرصے میں ہوئی ہیں. باطل نظریاتی سطح پر بھی کھدیڑ دیا گیا، اس کو آئیڈیالوجیکل لیول پر بھی بالکل بچہ بنا دیا گیا، بلکہ اس کو ایک دم اچھوت بن گیا. باطل شرک ہے، یا وہ سارا نظام جو جاہلیت کی بنیاد پر تھا، وہ ساری تعلیمات جو جاہلیت کی تعلیمات تھیں، سب خرافات اور رسم و رواج اور یعنی باطل خرافات، عقائد، سب کو باطل ثابت کر دیا گیا، اور قوم نے تسلیم کیا کہ ہاں واقعی یہ باطل ہے. دوسرا، جو پولیٹیکل لیول پر اس دین کی حفاظت اور اس کا نفاذ، جس کو آپ کہیں گے، اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن، اس کی بنیاد پر سماج کی تعمیر، سماج کا بننا، پورے ملک میں اس نظام کا نافذ ہونا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. بہت ہی ایک چھوٹی سطح پر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ ہوا، یا بہت ہی یعنی سپر نیچرل طریقے سے جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، کچھ حد تک حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. لیکن ایک بہت بڑی سطح پر جو یہ چیز ہوئی ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، باقی تمام ادیان پر جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان تمام ادیان پر، یا جو اللہ کا دین تھا لوگوں نے اس میں بگاڑ کے اپنی طرف سے اضافے کر لیے ہیں، ان کی شکلیں بگاڑ کے کچھ کا کچھ کر دیا ہے، ہر وہ دین جو اسلام کے علاوہ ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالی ہر دین پر اس دین کو غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا، اور اس کے لیے اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے، اس کے لیے اللہ ہی بطور مددگار کافی ہے. دونوں میننگ میں آتا ہی ہے. یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 ہے، سورہ الفتح آیت نمبر 28. اس میں دو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں. ہدایت ابن کثیر کہتے ہیں بالہدی ای العلم النافع، ودین الحق العمل الصالح. علم نافع کے ساتھ رسول کو بھیجا، اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بھیجا. دو چیزیں دی گئی ہیں. دیکھیے، اسلام صرف عقائد کا مجموعہ نہیں ہے کہ اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، فلاں چیز، صرف آئیڈیالوجیکل ریلیجن نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی عملی زندگی کے لیے بھی کامل رہبری موجود ہے، نہ صرف فرد کی سطح پر
بلکہ سماج کی سطح پر بھی ہے. ایک اچھا معاشرہ کن بنیادوں پر قائم کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے نہ صرف قولی سطح پر بلکہ عملی سطح پر بھی اس کو کر کے بتایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا جس میں نفع والا علم ہے اور جس میں ایسا عمل ہے جو نیک عمل ہے. ان دونوں سطحوں پر ایک دین دیا گیا ہے، تعلیمات کی سطح پر بھی اور پریکٹیکل اگزامپل کی سطح پر بھی، عقائد کا علم بھی اور عملی زندگی کا علم بھی، فرد کی سطح پر بھی اور سماج کی سطح پر بھی. ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ عالمی سطح پر. ایک دین پر یہ دین غالب آئے گا ایسا نہیں، بلکہ تمام ادیان پر یہ دین غالب رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دور میں نظریاتی سطح پر بھی، علمی سطح پر بھی اور سماجی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی غالب کر دیا. سو آپ دیکھیے باطل ایک دم ختم ہو گیا، شرک اس زمانے میں توڑ دیا گیا. لوگوں کی نگاہ میں شرک حقیر بن گیا، جو اتنا عزیز تھا لوگوں کو کہ جس کی بنیاد پر لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے. وہ شرک اتنا گندا ہو گیا ان لوگوں کے نزدیک کہ اس سے زیادہ کوئی گندی چیز ان کے نزدیک نہیں تھی، اس سے زیادہ کوئی حقیر چیز ان کی نگاہوں میں نہیں تھی. تو اتنا زیادہ بڑا ریفارم، اتنی زیادہ ترقی ذہنی سطح پر، انٹلیکچل لیول پر انسان کی سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ وہ توحید والا ہو جائے. دہریت کو لوگ ترقی سمجھتے ہیں، دہریت کنفیوژن میں ترقی ہے. آج پڑھا لکھا آدمی کیا ہوتا ہے، گاڈ نہیں ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے، وہ گاڈ نہیں مان کے وہ ترقی ہو گئی. گاڈ نہیں مان کے ترقی نہیں ہے، کنفیوژن میں ترقی ہے. پھر اتنے سارے کوشچن کا جواب کیا دے گا وہ؟ کریشن کا ایکسپلینیشن اس کے پاس کچھ بھی نہیں. بہرحال یہ ٹاپک الگ ہے. تو دہریت جو ہے یہ آدمی کے کنفیوژن میں، تذبذب میں اور اس کے ذہنی پیچیدگی میں ترقی ہے، اور شرک انسان کی گراوٹ میں ترقی ہے کہ پھر وہ اتنا گر جاتا ہے کہ وہ جانور جو اس کی سواری کے لیے بنایا گیا ہے اس جانور کو اپنے اوپر ظاہراً و باطناً سوار کر لیتا ہے. وہ جانور اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے. تو شرک انسان کی نظریاتی گراوٹ ہے، اور دہریت نو گاڈ یہ انسان کے لیے کیا ہے کہ اس کی بنیاد کو اس سے چھین لینا ہے. وہ کہیں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، جیسے اسپیس میں پھینک دیا گیا اس کو، کہیں اس کے لیے ٹکاؤ ہی نہیں ہے، کہیں اس کے لیے بیس ہی نہیں ہے. کنفیوژن ایک دم. ان کے بیچ میں جو بیلنس ہے اور سکون اور اطمینان ہے وہ توحید میں ہے، جس میں انسان کو سارے سوالات کا جواب مل جاتا ہے. تو اسلام وہ دین ہے جو نظریاتی سطح پر بھی، انٹلیکچوئل لیول پر بھی انسان کو غالب کرتا ہے سارے افکار کے مقابلے میں، اور عملی سطح پر پریکٹیکل ماڈل ایک سماج امن والا بن جائے. ہر ایک کا حق اس کو ملے، ہر ایک کا حق اس کو ملے. سماج میں ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہو. سماج میں صرف مادی یعنی معاشی نظام کی ترقی نہیں بلکہ معاشی نظام کی ترقی اور لوگوں کے تعلقات، معاشرتی نظام کی ترقی. اسی طرح سے سماج میں انصاف میں ترقی کہ واقعی انصاف کا قیام ہو. یہ ساری چیزیں عملی سطح پر اسلام میں ملتی ہیں، اور اس کو پریکٹیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. لیکن آج جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس یعنی کئی سوالات ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے. آپ بتائیے، مثال کے طور پر ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کسی کو بھی پوچھو بہت زیادہ جو پڑھا لکھا ترقی یافتہ ہے اس کو آپ پوچھو، اگر ایک آدمی، فریڈم ہے نا، ہر انسان آزاد ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، میرے کو خودکشی کرنے کا بہت ہو گیا میرے کو دنیا میں، جو بھی کر رہا سب الٹا ہو رہا، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. اب اس کو روکنے کے لیے کیا ایکسپلینیشن ہے؟ پولیس آئے گی، اس کو پکڑ کے لے جائے گی، نہیں آپ خودکشی نہیں کر سکتے، یہ جرم ہے. ارے میری جان ہے، میں کچھ بھی کروں اس کا. قانون کے پاس اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. کیا ایکسپلینیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اسلام کے پاس ہے. کیوں؟
جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب وہ اللہ کو تو مانتا نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں. گورنمنٹ کی ہے, کہا کہ گورنمنٹ کی ہے, میرے ابو امی سے ملا ہوں میں, والدین کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, گورنمنٹ کا کیا دخل اس کے اندر ہے؟ اور ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جائے گا تو پچھلے ملک کا دخل ہوگا جہاں پیدا ہوا, یا جس ملک میں رہ رہا وہاں کا دخل ہوگا. کس کا؟ کون اس کا اونر ہے؟ اس کی جان کا اونر کون ہے؟ اس کی جان کا مالک کون ہے؟ بولے گا میں ہوں. تو جب میں مالک ہوں, میں یہ چیز اپنا موبائل توڑ سکتا ہوں, میری جان ہے, میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں, بولو. تو گورنمنٹ بولے گی نہیں, وہ کچھ بھی ہو نہیں, اس کو خودکشی کرنے دے گی گورنمنٹ؟ نہیں. کیا جواب ہے ان کے پاس؟ جواب نہیں ہے. اور جو جوابات ہیں بالکل ایسے جواب ہیں جس کو مطلب غبارے میں سوئی لگا دے تو ختم ہو جائے گا. لیکن اسلام کے پاس جواب ہے, ریلیجن کے پاس اس کا جواب ہے کہ جان کس کی ہے؟ اللہ نے اس میں جان ڈالی ہے, اللہ اس کی جان کا مالک ہے. اللہ کی جان اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے ہیں. اور اللہ نے خودکشی کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تم پر بڑا رحیم ہے. اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے. اب دیکھیے یہ قانون جو ہے اس کی اپنی حدود ہیں, اگرچہ اس سے ایک حد تک لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے, ہم اس کی مخالف نہیں کہ توڑ دو اس کو, جو جی میں آیا کرو, نہیں. لیکن اس کی ایک حدود ہے. یہ اسلام کا ایکول نہیں ہے, اسلام کا بدل نہیں ہے, یہ اس کی لمیٹیشنز ہے. اس لیے ایک ملک کا قانون دوسرے ملک سے الگ ہوتا ہے. ایک ملک میں کچھ چیزیں پرمیسیبل ہوتی ہیں, دوسرے ملک میں نہیں ہوتی ہیں, تو اس میں کوئی الٹیمیٹ قانون نہیں ہوتا ہے. لیکن اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے, اور اس میں انسان کے کئی سوالات کا جواب مل جاتا ہے انسان کو. یہ میں ایک موٹی مثال دے رہا ہوں, اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں. نکاح کے سلسلے میں آپ دیکھیے, قتل کے سلسلے میں دیکھیے, چوری, ہڑپ وغیرہ, چیٹنگ وغیرہ, جو بھی ہے, دھوکہ, تو ان ساری چیزوں کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن ہے؟ انسان کا اپنا بنا قانون ہے, اس کو ڈیبیٹیبل ہے, وہ اس کو بحث کی جا سکتی ہے. لیکن اللہ کا جب معاملہ آ جاتا ہے کہ نہیں, جو خالق ہے اس نے یہ طے کیا ہے, تو سب کو ماننا پڑتا ہے, کیونکہ اب اس کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے نہیں ہے. تو یہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ایسا قانون ہو جو اوپر سے آئے, جس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا ہے. ورنہ انسان کا دیا ہوا قانون ایک انسان دوسرا اس کو کیا کر سکتا ہے؟ کوشچن کر سکتا ہے. پھر زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے کہ 100 لوگوں میں سے اگر 51 لوگ اس کو مانتے ہیں تو 49 لوگ چاہے نہ مانیں, ان کو ماننا پڑے گا. آپ بتائیے کیسا مانتا ہے انسان؟ کوئی بھی قانون اگر پاس ہوگا کیسا ہوگا؟ میجورٹی اس کو مانتی ہے, تو مائنورٹی چاہے کتنی ہی انٹلیکچوئل کیوں نہ ہو, پولیٹیکل لیول پر وہ قانون نافذ ہو جائے گا. پھر اس کو انٹلیکچوئل لیول پر کچھ بھی دیکھنا نہیں دیکھنا وہ بات کی بات ہے. ایسے کئی قوانین ہیں, مرد کی شادی, عورت کی شادی. اب اس میں کتنا ڈیبیٹ ہو رہا ہے. کلوننگ یا اپنی اجازت سے پیشنٹ کا خودکشی کرنا, ایسے کئی معاملات ہیں جن کا انسان حل نہیں دے سکتا ہے, کیوں منع کرے گا اس کو؟ ایسی کئی خرافات ہیں, گندگیاں ہیں سماج میں, پھیل سکتی ہیں. کئی غلط باتیں بھی سماج میں پھیل سکتی ہیں, بس اس وجہ سے کہ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان پر حاکم کیسے بنے گا؟ تو یہ ایک مسئلہ انسان کا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دین دیا کہ جو انسان کے تمام مسائل کا حل ہے, آئیڈیالوجیکل لیول پر بھی, پریکٹیکل لیول پر بھی. ہر لیول پر یہ دین غالب ہے دوسرے تمام دینوں پر, چاہے واقعی اس کو ریلیجن مان کے آدمی اس پہ چل رہا ہو یا وہ کوئی آئیڈیالوجی ہو. دیکھیے جس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس کا ریلیجن ہے. دین آپ صرف اس کو نہ سمجھیں کہ اس کا کوئی لیول ہوتا ہے, اس اعتبار سے وہ ایک دین بنتا ہے. سوشلزم ایک دین ہے, اگرچہ وہ دین کے نام سے نہیں ہے. اسی طرح سے اور بھی کئی افکار ہیں, وہ اپنی ذات میں ایک دین ہے جس کو لوگ اپنے لیے اصول مان کے اس کو چلتے ہیں اس کے اوپر. تو اس طرح سے تمام افکار پر, آئیڈیالوجیز پر,
ریلیجنز پر اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. آپ کبھی بھی اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں، بشرطے کہ آپ کے پاس وہ علم ہو اسلام کا، ورنہ آدمی خود ہار کے آئے گا، مناظرہ بولے گا اسلام ہار گیا. نہیں، تو ہارا ہے، تو ہارا ہے. تو ایک آدمی خود جو ہے علم رکھتا ہو، واقعی اس کو محسوس ہوگا کہ دوسرے تمام افکار کے مقابلے میں اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. یہ بہت اہم چیز تھی جس کو سمجھانا زیادہ ضروری تھا. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی تھے، اور آپ کو جو دین دیا گیا وہ سارے دینوں پر غالب ہونے کے لیے ہے اور قیامت تک غالب رہے گا، واقعی غالب رہے گا. کوئی آدمی نے کہا انشاءاللہ، یعنی اللہ چاہے تو، یعنی اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے تو اب اللہ چاہے تو کیسا. یعنی کوئی آدمی کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں، کہے انشاءاللہ. سوچئے جو قطعیات ہے اس میں بولیں گے آپ کہ ایمان والے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ایسا کیسے؟ وہ تو قطعاً جانے والے ہیں، اس کے بارے میں نص موجود ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ انشاءاللہ دین غالب آئے گا، غالب ہے. کہاں انشاءاللہ بولنا، اپنے مسلمانوں کو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. دعا میں بھی اگر آدمی دعا کرے تو کہاں انشاءاللہ بولے، کہاں سبحان اللہ بولے، کہاں اللہ اکبر بولے، آدمی کو وہ بھی معلوم ہے. آمین کہاں بولے وہ بھی نہیں معلوم. جہاں بے شک بولنا ہے، کچھ ایسے الفاظ آئے نہیں حدیث میں کہ یہاں بے شک بولا جائے، یہاں انشاءاللہ بولا جائے، یہاں پر یوں بولا جائے دعا میں، لیکن لوگ جو جی میں آئے کہنا شروع کر دیتے ہیں.